بالخصوص میں نے کل شام کو ٹویٹ بھی کیا تھا DGISPR کی پریس کانفرنس پہ. سب سے پہلے خواتین و حضرات پاکستان کے جو ہمارے غیور لوگ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان ٹائمز کا درینہ دور نہیں رہا جس وقت ایک اخبار میں حکومت کا جو ورژن ہوتا تھا وہ چھپ جاتا تھا اور ساری دنیا اس کو سچ سمجھتی تھی. اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے. جس طرح بھی پاکستان میں رینگ کے انہوں نے انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا ہوا ہے, سلو کیا ہوا ہے, پر پھر بھی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. لوگ نوجوان نسل ہیں وہ ایک دم اس چیز کو پک کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں فیکٹس پہ کہ آپ کے پاس ایگزیبٹ نمبر 1 فیکٹ نمبر 1 یہ 8 تاریخ کی 8 نومبر 2021 پہ نمبر 1 آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جناب والا کہ جتنے آپ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لا میکرز تھے ان کو اس وقت کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو نے کانفیڈنس میں لیا, اور اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کے DGISI جناب فیض حمید صاحب اور اس وقت کے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب اور باقی جو لوگ تھے سینئرز ملٹری قیادت وہ موجود تھی. اور انہوں نے بنیادی طور پہ جس وقت بریفنگ دی تو اس پہ میں یہ آپ کو انگریزی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں, اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. آن دا لا میکرز ڈیمانڈ ٹو ٹیک پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس اوور دی اگریمنٹ ود TTP. Sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. Number 1, بنیادی طور پہ وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے. اس وقت 3-4 ساتھی ہم لوگ, اس وقت اسد کیسر صاحب بھی ایز اسپیکر اس نیشنل کمیٹی آف دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کی صدارت کر رہے تھے, اور اس وقت جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو کہ ابھی شبلی فراز صاحب نے کہی کہ ہر ایک کانفلکٹ یا جنگ کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمارے 2 اس وقت کے اپوزیشن کے ممبران انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہ مذاکرات کریں گے. نمبر 2, اس وقت کے لیڈر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ یہیں پہ تھے. بلاول بھٹو بھی ساتھ تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف, رانا تنویر, احسن اقبال, راجہ پرویز اشرف, ہینا ربانی کار, نوید قمر, محسن داوڑ, خواجہ سعد رفیق اور باقی بھی ساتھی. میں اس لیے نام جلدی سے لے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس چیز کی کولیبریشن, اس چیز کو وہ بیسکلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ آ گیا ایگزیبٹ نمبر 1 فیکٹ نمبر 1 کہ یہ جناب والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی فرد واحد کا یہ کوئی ڈیسیجن نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 آپ آ جائیں جناب والا کہ اس چیز پہ آپ آ جاتے ہیں کہ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. DGISPR نے کہا جی کہ ڈسمینٹل دی انلیگل اسپیکٹرم. بہت اچھی بات ہے. انلیگل اسپیکٹرم انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ویلیوڈ ایٹ بلینز آف روپیز اسمگلنگ ہوتی ہے, باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو بلوچستان سے لے کے KP کے پہاڑوں تک جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بلوچستان کے مالخانے کا پٹواری یا گرداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا, نہ کہ KP کا کوئی گداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے. تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس اسمگل ہو رہی ہیں, تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول اسمگل ہو کے آتا ہے سال کا. تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا, آپ کے ٹرک آتے ہیں اور وہ اس وقت KP تھاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے. تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں. ڈرونز بھی ہیں, انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں, پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں. اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ, یہ مجھے پورا یقین ہے.
تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا تو وہ ان اسمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جناب والا انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم جو ہے وہ تب ہوگا جب گورننس کے بارے میں انہوں نے بات کی اور بالخصوص کے پی کو انہوں نے اٹھایا. سندھ اور بلوچستان اور پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا. جہاں پہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آیا. تو لہٰذا کے پی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ فیصل امین خان گنڈاپور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں انہوں نے کل زبردست ٹویٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جناب والا کے واحد صوبہ ہے جس نے آپ کے آئی ایم ایف کے ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے پروونشل سرپلس دیا. پنجاب جو ہے وہ خسارے میں. آپ کا جناب والا اس وقت صحت کارڈ پہ 30.3 ارب روپے جو ہے وہ کے پی حکومت نے مطلب سپینڈ کیا ہے, خرچ کیا ہے, باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے وفاقی حکومت نے کے پی کا تقریباً 1500 ارب روپے وہ ادائی نہیں کیا جو انہوں نے ادائی کرنی ہے. 1500 ارب روپیہ خواتین و حضرات خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت نے دینا ہے, اس نے ادائی نہیں کیا. اور یہ جو ہے یہ سب کا سب کے پی اپنے وسائل سے کر رہا ہے اور اس کے اوپر تیمور خان جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر کے پی کے رہے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے بتائیں گے. اسی طرح ادویات دیتے رہے ہیں, گندم دیتے رہے ہیں, یہ سب کا سب جو ہے شودا پیکج جو ہے وہ دیتے رہے ہیں, یہ سب کا سب کے پی دیتا رہا ہے. مرکز نے کیا کیا کے پی کے لیے, یہ ایک چیز آ گئی. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیں خواتین و حضرات فیکٹ نمبر 3 ایگزیبٹ نمبر 2 کے حوالے سے کہ آپ اس پہ آ جائیں. اور یہ میں آج کی ڈان کی اخبار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, وہاں پہ یہ آرٹیکل آیا, میں اس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اس اخبار کو. نو ون ایٹ دا پریس بریفنگ ریمائنڈڈ دا جنرل دیٹ ایون آفٹر پی ٹی آئیز ڈپارچر ان 2022 the military kept advocating talks with TTP in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022. یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا, جو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا, which was attended by the then Army Chief General Qamar Bajwa, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. خواتین و حضرات, دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا, صاف ستھری بات ہے. آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی, ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں میں پھر بات کرتا ہوں, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ کوئی ڈون یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا. اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں. میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے. اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیر اعظم تھے تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں, یعنی کہ امن میں, نہ کہ کانفلکٹ میں, یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا, پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان, انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایفرٹس پیو دا وے فار ڈائلاگ بٹوین افغان فیکشنز اینڈ وارنگ گروپس. اور یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد, اٹ واز آلسو نوٹڈ دیٹ ڈیو ٹو اسلام آباد ایفرٹس میننگ فل ٹاکس ہیو بیگن بٹوین دا یو ایس اینڈ دا طالبان, کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو چکی ہیں. اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان ٹیریٹری از not being used in the ongoing conflict in Afghanistan and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan, the DG ISI had said during the session. جس وقت فیض حمید صاحب تھے DG ISI اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان
کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی، اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی۔ اس وقت امن تھا خواتین و حضرات، وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں، نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف، میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف، رپورٹرز کے خلاف، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف، اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں، فیکٹس آر سیکرڈ، یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔